آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا اور اس کی تاریخ بیان فرمائی اور اس کی حکمت اور فائدہ بیان فرمایا۔ تو پہلے شرعی حیثیت بیان فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور نمبر 4، رمضان کے روزہ رکھنا۔ اور نمبر 5، جس کے اندر استطاعت ہو اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں، یعنی اسلام کی بنیاد اور عمارت ان 5 چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اور جو آدمی روزہ نہیں رکھتا بغیر کسی عذر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں پائی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزے کے فضائل بیان فرمائے بہت زیادہ، اور اس کی حکمتیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ روزہ فرض ہے، کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ مسلمان رکھے یا نہ رکھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاریخ بیان فرمائی کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض تھے، تو تم پر فرض نہیں ہیں۔ اسلام میں سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے، رمضان المبارک کا روزہ۔ اور حج نبوت کے 5ویں سال فرض ہو گئی تھی، نماز فرض ہو گئی تھی، اور حج ہجرت کے 9ویں سال فرض ہوا ہے، اور زکوٰۃ پہلے فرض ہو گئی تھی، اس کی مقدار بعد میں مدینہ مقرر ہوئی ہے، لیکن روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے کا فائدہ یہ ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کی جو بہیمانہ اور حیوانی خواہشات ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، کیونکہ انسان جتنی زیادہ خوراک کھاتا ہے جذبات اس کے پیدا ہوتے ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی خواہشات، جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، زیادہ بولنے کی، اور اسی طرح گناہوں کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو پھر وہ خواہشات کم ہو جاتی ہیں، اور اس طرح انسان گناہوں سے بچ کر متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنۃ ما لم یفرقھا، کہ روزہ ایک ڈھال کا کام کرتا ہے جب تک روزہ دار اس کو پھاڑ نہ دے، اور اس کا پھاڑنا کیسا ہوتا ہے؟ گناہ کرنے سے۔ اسی لیے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو فلا یرفث ولا یسخب، نہ وہ فحش باتیں کرے، فحش کام کرے، اور نہ وہ شور مچائے۔ اگر کوئی اس سے لڑے تو کہہ دے انی امرؤ صائم، میں روزہ دار آدمی ہوں، نہ میں غلط بات کہہ سکتا ہوں، اور نہ میں لڑائی کر سکتا ہوں، نہ غلط کام کر سکتا ہوں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام گناہوں کو چھوڑنا بھی روزے کے اندر ضروری ہے، اور روزے کی روح ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر احتیاط پیدا ہو، جیسے وہ حلال کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح جو حرام کام، حرام باتیں اور حرام چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ روزے کا مقصد اور روح اس کی یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا ظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی بھوکا پیاسا رہتے ہیں، روزہ فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا مقصد اور اس کی روح نہیں سمجھتے کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، تو وہ نہیں چھوڑتے تو انہیں روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے روزہ جو ہوتا ہے وہ صرف منہ اور پیٹ کا نہیں ہوتا، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے کہ آدمی آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھے، کانوں کا بھی ہوتا ہے غلط بات نہ سنے، دل و دماغ کا روزہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی ان سے غلط چیزیں اور غلط باتیں نہ سوچے، زبان کا روزہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس سے غلط بات نہ بولے، ہاتھ کا روزہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس سے غلط چیز نہ پکڑے، اور اسی طرح آدمی کے پاؤں کا روزہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی پاؤں سے روزے کی حالت میں یا عام حالت میں گناہ کی طرف سے لے کے نہ جائے۔ تو ان تمام چیزوں کا روزہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے روزے کی ترغیب دی ہے کہ روزہ ہر مسلمان رکھے۔
اس کے روحانی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ روحانی فائدے تو ظاہر ہے کہ ایک فرض ادا ہوتا ہے اور آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ جسمانی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ سارا سال یعنی 11 مہینے ایک آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے اور اس کا جسم کے اندر میل کچیل جمع ہو جاتی ہے، فاسد مادے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آدمی روزہ رکھتا ہے تو فاسد مادے جل جاتے ہیں۔ جیسے ہم سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، سارے اعضاء تھک جاتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، صبح جب نیند سے اٹھتے ہیں جسم بالکل پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب 11 مہینے کھانے پینے کے بعد 1 ماہ انسان روزہ رکھتا ہے اور معدہ کچھ دیر یعنی کچھ گھنٹے خالی رہتا ہے تو پھر وہ اندر جو فاسد مادے سارے جل جاتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں کہ روزہ مسلمانوں نے رکھنا کم کر دیا ہے۔ جو روزے کم رکھتے ہیں وہ بیمار ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں وہ بیمار کم ہوتے ہیں۔ اور آج جو زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کم کھانے سے پیدا نہیں ہو رہی، زیادہ کھانے سے پیدا ہو رہی ہیں۔ چکنائی انسان بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمکین چیزیں استعمال کرتا ہے، دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمک زیادہ استعمال کرتا ہے اور اس وجہ سے انسان کے گردے خراب ہوتے ہیں۔ مٹھائی استعمال کرتا ہے، میٹھی اشیاء، اس سے جگر انسان خراب ہوتا ہے، تو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور چیزیں بہت یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیوں چیزیں بڑھتی ہیں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے بڑھتی ہیں۔ اور آدمی خوراک پہ کنٹرول کرے، روزہ رکھے تو بہت سی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کا مطلب ہے ہر چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو۔ اسی طرح پیر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ تو ہم بھی یہ کوشش کریں اچھی خوراک کھائیں، کم مقدار میں کھائیں اور روزہ رکھیں۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس کی اتنی کوشش ہر مسلمان کو روزانہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی خوراک میں اچھی چیزیں شامل کرے اور ضرورت کے مطابق کھائے۔ ہر وقت انسان کھاتا رہے، ناشتہ کیا پھر کچھ کھا لیا، پھر کچھ کھا لیا، پھر دوپہر کھانا کھایا، پھر کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، رات تک انسان مسلسل جو کھاتا پیتا رہتا ہے تو معدے کو تھکا دیتا ہے اور اعضاء جلدی اس کے نکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کم کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کم کھانے سے مراد یہ ہے ضرورت کے مطابق کھانے کی، تو انشاءاللہ پھر جسمانی تندرستی بھی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، کہ تم روزہ رکھو تم صحت مند رہو گے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ایک دوست کے والد تھے، وہ بہت بیمار رہتے تھے، بہت زیادہ موٹے اور پھیلے ہوئے تھے، بہت علاج کرائے تو تندرست نہ ہوئے۔ بالآخر پھر ایک دیندار ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے پہلی ساری رپورٹیں اور پرچیاں چیک کی۔ چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے، آپ کے لیے دوائی یہ ہے کہ آپ 1 سال کے روزے رکھیں، آپ تندرست ہو جائیں گے۔ انہوں نے 2 ماہ روزے رکھے اور طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ صرف روزہ بھی ایک دوائی ہے، ایک علاج ہے۔ اور کینسر میں تو خاص طور ڈاکٹر حضرات ہی بتاتے ہیں کہ کھانا کم کھایا جائے۔ تو کم سے مراد ہماری یہ نہیں کہ آدمی بالکل ناقص غذا کھائے یا ضرورت کی غذا بھی نہ لے، معیار کوالٹی اچھی رکھے اور کم یعنی ضرورت کے مطابق کھائے، ضرورت سے بہت زیادہ شوقیہ طور پہ نہ کھائے۔ بہت سے لوگ شوقیہ طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کھانا نقصان دہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایام معدودات، روزے چند دنوں کے ہیں، گنتی کے چند دن ہیں یعنی 30 دن۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں جو روزے طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دینا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسانی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا گیا دین میں۔ جو آدمی واقعی بیمار ہے اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے، روزہ رکھے تو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، خوراک نہ کھانے کی وجہ سے، دوا استعمال کرنے کی وجہ سے کہ دوا چھوٹ جائے گی تو ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، جیسے عورت امید سے ہوتی ہے، جیسے چکی کے بعد اسے خوراک کھانی ہوتی ہے، کمزوری بہت زیادہ آ جاتی ہے، کسی آپریشن یا بخار سے اٹھنے کے بعد آدمی بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے مریض جو ہیں ان کا شوگر بہت ہائی ہو جاتا ہے، لو ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس میں مریض میں بہت سے لوگ داخل ہیں، اور اسی طرح آدمی شرعی مسافر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کے بعد پھر ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں
روزے رکھیں۔ یہ بھی لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ آدمی عارضی بیماری کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتا ہے، پھر فدیہ دے دیتا ہے۔ تو فدیہ اس کے لیے ہے جو دائمی بیماری میں مبتلا ہو، ایسی بیماری جو قبر تک جاتی ہے، اس سے انسان ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح کہ آدمی بہت بوڑھا ہو گیا، عورت بہت بوڑھی ہو گئی ہے، بالکل ہی اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، طاقت نہیں رہی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر اگلا جو فرمایا کہ جن لوگوں میں روزے کی طاقت ہو تو فدیہ دیں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، تو یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا، اختیار تھا، شروع میں لوگوں کو روزے کی عادت نہیں تھی، روزہ رکھ لیں یا مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم منسوخ کر دیا، اجازت منسوخ کر دی، اور فرمایا کہ نہیں اب روزہ رکھنا لازمی ہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ جو بھی صحت مند مسلمان ہے اس کے ذمہ روزہ فرض ہے، اور جو دائمی بیماری میں مبتلا ہے جس کو تو روزہ نہیں رکھ سکتا، یا آدمی فوت ہو گیا ہے تو فدیہ دے سکتا ہے، اس کی مقدار 2.25 کلو گندم، یا اس کی قیمت 1 روزے کا فدیہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی بھی نیک کام کرے گا، کوئی نیک کام خوشی سے، تو اس کے لیے بہتری ہوگا۔ ایک آدمی سفر میں ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اسے خاص تکلیف بھی نہیں ہے، مشقت محسوس نہیں ہو رہی، تو روزہ رکھنا بہتر ہے اس کے لیے۔ میں کہ وان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں، نیکیاں ہیں، ترغیبات ہیں، ان پر عمل کرنے کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ مسلمان کی خواہش، تمنا، اور اسی طرح اس کی جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ رسول کی تعلیمات پر حتی الوسع عمل کروں، وہ ان سے بچنے کی بہانے تلاش نہ کرے۔ یہ فائدہ مند ذہن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔